امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے علمی تعلقات، دو عظیم فقہی ذہن، ایک علمی روایت۔ اسلامی تاریخ میں بعض شخصیات ایسی گزری جنہوں نے نہ صرف اپنے زمانے کو بلکہ آنے والی صدیوں کے علمی سفر کو بھی متاثر کیا۔ دوسری صدی ہجری میں مدینہ منورہ عراق کے علمی مراکز میں دو عظیم نام نمایاں ہوئے، امام جعفر صادق اور امام ابو حنیفہ۔ دونوں بزرگوں کو تعلق اہل بیت اور اسلامی فقہ کے علمی روایت سے تھا، مگر ان کے فقہی مناہج میں نمایاں فرق بھی پایا جاتا تھا۔ اس کے باوجود ان کے درمیان علمی احترام اور استفادے کی روایت اسلامی تاریخ کا اہم باب ہیں۔ امام جعفر صادق کون تھے؟ امام جعفر صادق کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ اہل بیت کے جلیل القدر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد امام محمد باقر اور آپ کے خاندان کی علمی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی تھی۔ آپ نے حدیث، فقہ، تفسیر، اخلاق اور دیگر علوم میں شہرت حاصل کی۔ مدینہ منورہ اس زمانے میں علم کا ایک بڑا مرکز تھا اور دور دور سے لوگ وہاں آ کر اہل علم سے استفادہ کرتے تھے۔ امام جعفر صادق کی مجلس بھی علمی گفتگو کا ایک اہم مرکز تھی۔ یہ وہ دور تھا جب اسلامی سلطنت وسیع ہو چکی تھی اور مسلمانوں کو نئے نئے مسائل کا سامنا تھا۔ تجارت، سیاست، معاشرت اور مختلف علاقوں کے حالات نے فقہا کے سامنے ایسے سوالات رکھ دیے تھے جن کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں تلاش کرنا ضروری تھا۔ امام ابو حنیفہ کا علمی مقام۔ اسی زمانے میں کوفہ میں ایک عظیم عالم ابھر رہے تھے۔ امام ابو حنیفہ کا اصل نام نعمان بن ثابت تھا۔ آپ نے حدیث، فقہ اور اجتہاد میں غیر معمولی مقام حاصل کیا۔ آپ کے علمی منہج میں قرآن و سنت کے ساتھ فقہی اصول، قیاس اور غور و فکر کو بھی اہم مقام حاصل تھا۔ کوفہ کا ماحول مدینہ سے مختلف تھا۔ عراق میں مختلف علاقوں سے آنے والے لوگ آباد تھے اور نئے نئے معاملات پیش آتے رہتے تھے، اسی لیے وہاں فقہی مسائل پر غور اور اجتہاد کی ضرورت بہت زیادہ تھی۔ امام ابو حنیفہ نے ایسے ماحول میں ایک مضبوط فقہی طریقہ فکر تشکیل دیا جس کے اثرات بعد میں فقہ حنفی کی صورت میں پوری دنیا میں پھیل گئے۔ دونوں بزرگوں کی ملاقاتیں، امام جعفر صادق اور امام ابو حنیفہ کے درمیان ملاقاتوں کا ذکر تاریخی اور تذکرہ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ مشہور روایت ہے کہ امام ابو حنیفہ نے امام جعفر صادق سے علمی استفادہ کیا۔ بعض روایات میں ان کے ساتھ رہنے کی مدت بھی بیان کی گئی، لیکن ان تفصیلات کی تاریخی صحت پر اہل علم نے کلام کیا ہے۔ اسی لیے یہ کہنا زیادہ محتاط ہے کہ امام ابو حنیفہ اور امام جعفر صادق ایک دوسرے کے علمی مقام سے واقف تھے اور ان کے درمیان علمی رابطہ موجود تھا۔ یہ بات اس دور کے علمی ماحول کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ آج ہم فقہی مذاہب کو الگ الگ خانوں میں دیکھتے ہیں، لیکن اس زمانے میں بڑے علماء ایک دوسرے سے سوال کرتے، گفتگو کرتے اور مختلف علمی آراء کا جائزہ لیتے تھے۔ اختلاف کا مطلب دشمنی نہیں ہے۔ امام جعفر صادق اور امام ابو حنیفہ کے تعلق سے ہمیں ایک نہایت اہم سبق ملتا ہے، وہ یہ کہ علمی اختلاف ہمیشہ دشمنی نہیں ہوتا۔ ایک عالم کسی مسئلے میں ایک رائے رکھ سکتا ہے اور دوسرا عالم دوسری رائے۔ دونوں قرآن و سنت سے استدلال کر سکتے ہیں، مگر ان کے اجتہاد کے نتائج مختلف ہو سکتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا فقہی منہج اپنی جگہ ایک عظیم علمی روایت بن گیا، جبکہ امام جعفر صادق کی علمی شخصیت نے اہل بیت کی علمی روایت پر گہرا اثر ڈالا۔ ان دونوں کے درمیان موجود علمی احترام ہمیں بتاتا ہے کہ اختلاف رائے کے باوجود اہل علم ایک دوسرے کی قدر کر سکتے ہیں۔ مناظروں کی روایت، امام ابو حنیفہ اور امام جعفر صادق کے درمیان بعض سوال و جواب اور مناظروں کے واقعات بھی مشہور ہیں۔ ان میں بعض روایات میں امام جعفر صادق کی طرف سے ایسے سوالات نقل کیے گئے ہیں جن سے امام ابو حنیفہ کی فقہی سوچ کو جانچا گیا۔ لیکن یہاں ایک علمی اصول یاد رکھنا چاہیے، ہر مشہور قصہ لازماً مستند تاریخی واقعہ نہیں ہوتا۔ بعد کی صدیوں میں علماء اور عوام نے بڑے بزرگوں کے
علمی مقام کو بیان کرنے کے لیے بہت سے واقعات نقل کیے۔ ان میں کچھ مضبوط روایات پر مبنی ہیں، کچھ کی سند کمزور اور کچھ واقعات کے تفسیرات تاریخی طور پر ثابت نہیں۔ اس لیے ہمیں ان دونوں ائمہ کے مقام کو ثابت کرنے کے لیے غیر ضروری یا غیر مستند قصوں کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں۔ ان کے حقیقی علمی خدمات ہی ان کی عظمت کے لیے کافی ہیں۔ امام ابو حنیفہ اور اہل بیت۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں تاریخی طور پر یہ بات واضح ہے کہ وہ اہل بیت سے محبت اور ان کے مقام و فضیلت کے قائل تھے۔ اسی طرح امام جعفر صادق بھی اپنے زمانے کے ایک عظیم عالم تھے جن کی مجلس میں مختلف علمی حلقوں کے لوگ آتے تھے۔ یہ تعلق ہمیں اس دور کی ایک خوبصورت تصویر دکھاتا ہے۔ مدینہ میں اہل بیت کی علمی روایت، کوفہ میں فقہی اتحاد، اور بغداد اور دیگر مراکز میں بڑھتے ہوئے علمی سرگرمیاں، یہ سب مل کر اسلامی فقہ کی تشکیل کے بڑے سفر کا حصہ بن رہے تھے۔ فقہ کے دو مختلف مناہج۔ امام جعفر صادق کی علمی روایت میں اہل بیت سے منتقل ہونے والی احادیث اور دینی علوم کو بنیادی اہمیت حاصل تھی۔ دوسری طرف امام ابو حنیفہ نے ایسے ماحول میں فقہی اصول مرتب کیے جہاں بہت سے نئے مسائل سامنے آ رہے تھے۔ وہ نصوص کے ساتھ فقہی قیاس اور اصولی استدلال سے بھی کام لیتے تھے۔ یہ فرق دراصل اسلامی فقہ کی وسعت کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک ہی قرآن، ایک ہی رسول اور ایک ہی بنیادی دینی روایت سے وابستہ علماء بعض فروعی مسائل میں مختلف نتائج تک پہنچ سکتے تھے۔ یہی اتحاد کی دنیا ہے۔ ایک اہم تاریخی حقیقت: امام جعفر صادق اور امام ابو حنیفہ دونوں ایسے زمانے میں زندہ تھے جب بنو امیہ کا اقتدار ختم ہو رہا تھا اور بنو عباس اقتدار میں آ رہے تھے۔ یہ سیاسی تبدیلیاں مسلمانوں کی علمی زندگی پر بھی اثر انداز ہوئیں۔ دونوں بزرگوں نے سیاسی اقتدار کی بجائے علمی اور دینی رہنمائی کو اپنی شناخت بنایا۔ ان کی زندگیوں میں یہ پہلو نمایاں نظر آتا تھا کہ علم کو محض اقتدار حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بنایا گیا، اس لیے صدیوں بعد بھی ان کے نام زندہ ہیں۔ آج ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ امام جعفر صادق اور امام ابو حنیفہ کا علمی تعلق ہمیں تین بڑے سبق دیتا ہے۔ پہلا سبق یہ ہے کہ علم کسی ایک خاندان یا ایک شہر کی میراث نہیں۔ مدینہ کا علم کوفہ تک پہنچا، کوفہ کا فقہی منہج دوسری سرزمینوں تک پہنچا، اور مختلف علمی روایات نے اسلامی تہذیب کو مالا مال کیا۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ اختلاف رائے کو دشمنی نہیں بنانا چاہیے۔ اگر دو بڑے علماء علمی مسئلے میں مختلف رائے رکھتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے مقام کو تسلیم کر سکتے تھے تو آج مسلمانوں کو بھی علمی اختلاف میں ادب، احترام اور انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ بزرگوں کی محبت کا بہترین طریقہ ان کی علمی میراث کو سمجھنا ہے۔ اختتامیہ: اسلامی تاریخ صرف جنگوں، بادشاہوں اور سلطنتوں کی تاریخ نہیں، یہ ان خاموش علمی مجلسوں کی بھی تاریخ ہے جہاں علماء بیٹھتے تھے، سوال کرتے تھے، دلیل سنتے تھے، اختلاف کرتے تھے اور پھر بھی علم کا احترام برقرار رکھتے تھے۔ امام جعفر صادق اور امام ابو حنیفہ اسی علمی روایت کے دو روشن نام ہیں۔ ان دونوں شخصیات کو ایک دوسرے کے مقابل کھڑا کرنے کے بجائے ہمیں ان کے علمی مقام، ان کے زمانے، ان کی خدمات کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ تاریخ کا حسن یہی ہے کہ اس میں مختلف علمی راستے ایک وسیع تہذیبی دریا کی طرح آگے بڑھتے ہیں۔ اور شاید آج کے دور میں ان دونوں عظیم ائمہ کی سب سے بڑی یادگار یہی سبق ہے۔ اختلاف ہو سکتا ہے مگر ادب برقرار رہنا چاہیے۔
رائے مختلف ہو سکتی مگر علم کا احترام باقی رہنا چاہیے۔ یہی امام جعفر صادق اور امام ابو حنیفہ کی علمی روایت سے ملنے والا ایک عظیم سبق ہے۔